مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ موسیٰ بھی اور ایلیا بھی مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں. اور لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور 30ویں اور 21ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں. اگر ان کو ان حوالہ جات کو میں پڑھوں تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے. جو لکھ رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں ان حوالہ جات کو کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ موسیٰ اور ایلیا بھی مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں سے ذرا اس حوالے کو ہم دیکھ لیں. یہ بڑا ہی خاص حوالہ ہے. لوکا کی انجیل اور اس کا 9واں باب ذرا میرے ساتھ نکالیں. 9واں باب اور اس کی 30ویں اور 21ویں آیت کو دیکھیں. تو 30ویں اور 21ویں آیت کے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے اور دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے. یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے تعلق سے کہ موسیٰ اور ایلیا بھی مسیح کی موت کا ذکر کرتے ہیں. پھر انبیاء قدیم نے بھی اس کی موت کا ذکر کیا ہے. انبیاء قدیم بائبل مقدس بیان کرتی ہے. اور اگر پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. تو 11ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں اور اس کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون ہے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. اور بعد میں لکھا ہے ان پر ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری حکمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تک تم کو ان کی بات ملی جس نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر ہے بھیجا گیا. تم کو خوشخبری دی گئی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتگان بھی مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے اس تعلق سے ہم نے دیکھا کہ مسیح خداوند کی موت آسمانی گیت کا مرکزی مضمون تھا. یہ مرکزی مضمون تھا. اور اگر مکاشفہ کی کتاب کو ہم دیکھیں اور اس کا 5واں باب اور 8ویں آیت سے ذرا شروع کریں. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب ذرا جلدی سے نکالیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم شروع کریں. وہاں پر لکھا ہے جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ جو اس برا کے سامنے گرے پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بھر اور دودھ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لے لے اور اس کی مہر کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر تو نے قربان ہو کر تو نے موت برداشت کر کے تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو کیا کیا انہیں حریف کیا. ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہ اور مہم بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرداگرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. اور بعد میں لکھا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. ذبح کیا ہوا براہی. تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک گیت کا مرکزی
مضمون ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اور گیت کا مضمون کیا ہے؟ آیت مقدس میں